بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میمرا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل۔ ناظرین، اس وقت موجود ہیں شاہی قلعہ میں اور یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں سکھ آرمر گیلری۔ یہاں پر اگر بات کریں کہ یہاں پر جو سکھ فوج تھی اس کے زیر استعمال جو جنگی ہتھیار تھے وہ یہاں پر اس گیلری کے اندر موجود ہیں۔ آئیے آپ کو اس گیلری کا وزٹ کرواتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس گیلری میں اس ٹائم کیا کیا موجود ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے ایک تاریخی حیثیت بھی رکھتا ہے اور تاریخی چیزیں بھی ہیں، اور ایسی چیزیں جو آج ہم آپ تک پہنچائیں گے اپنے کیمرے کی آنکھ سے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں اور سکھ افواج کے زیر استعمال جو ہتھیار تھے یا آپ کہہ سکیں کہ جو اسلحہ بارود تھا وہ آپ کو اپنے کیمرے کی آنکھ سے دکھائیں گے۔ یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فریم جس کے اندر تلواریں ہیں اور زر بختر ہے، اور سر پہ پہننے کے لیے ایک ہیلمٹ ہے کہ جب اسلحہ کہہ لیں کہ گولی بارود کی جب بات تھی یا جنگ کی جو کہہ سکتے ہیں آپ کے تب وجود میں نہیں تھا، تو جنگیں جو تھی وہ تلواروں سے لڑی جاتی تھی اور آمنے سامنے دشمن کو دیکھ کر لڑی جاتی تھی۔ یہ ہتھیار جو ہیں یہ اس ٹائم استعمال کیے جاتے تھے اور یہی تلواریں جو ہیں آج تاریخ کا ایک حصہ بن چکی ہیں۔ یہاں پر اگر آپ کو میرے کیمرہ مین دکھا سکیں تو مختلف اقسام کے جو آپ کہہ لیں کہ بندوقیں ہیں جو پرانے زمانے میں اور سکھ افواج کے زیر استعمال تھی وہ ہے، اور ان کو اب یہ ایک تاریخ کی حیثیت سے اور تاریخ کو یاد کرنے کے لیے اس کو جو ہے سکھ آرمر گیلری جو ہے اس کا حصہ بنایا گیا ہے، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے یہ رکھی گئی ہیں اور ان کو تاریخ کے ساتھ جو ہے وہ روح شناس کروانے کے لیے یا تاریخ ان تک پہنچانے کے لیے یہ گیلری یہاں پر موجود ہے۔ جی ناظرین، اب آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ مغلیہ طرز کی تلواریں ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک فریم کے اندر جو ہے وہ توڑے دار بندوقیں جو آج سے پہلے استعمال کی جاتی تھی۔ آج تو جدید دور ہے لیکن اس سے پہلے جو جنگیں تھیں وہ تلواروں سے اور اسی طرح کے ہتھیاروں سے لڑی جاتی تھی۔ یہ تلواریں جو ہے اور دوسرا سامان آگے بھی آپ کو دکھا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ کو دکھائیں کہ یہ گولے اور گولیاں ہیں، اور جو اس ٹائم مغلیہ دور میں اور سکھوں کے وقت سے جو تھے وہ تیار کیے جاتے تھے۔ مختلف طرح کی یہ گولیاں موجود ہیں، اور یہاں پر ان کو جو ہے بنانے کے لیے گولیاں اور گولے یہ سانچے موجود ہیں، اور کچھ بندوقیں اور تمنچے جو ہیں وہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ اور میرے اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ بھی ایک تاریخی جو اسلحہ ہے یا ہتھیار ہے یہ وہ موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور تاریخ جو یہاں پر آنے والے سیاح ہیں اور وزٹرز ہیں ان کے لیے۔ اور ناظرین، یہاں پر سب سے اہم چیز کہ یہ سکھ بینڈ جو ہے وہ یہاں پر پڑا ہے۔ یہ سکھوں کا ایک بینڈ تھا جس کو رکھا گیا ہے، نگاڑا بھی کہہ سکتے ہیں ان کو۔ اکثر حالات میں یا الرٹ کرنے کے لیے یا خوشی کے موقع پر یا جیت کی خوشی کے شادیانے جو ہیں ان کو بجانے کے لیے یہ بینڈ استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں کہ یہاں پر برچے جو ہیں وہ بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں، اور یہ بینڈ والی جگہ ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے آپ کو ایک جو شاہی قلعہ کے اندر آرمر گیلری ہے وہاں پر ان کو رکھا گیا ہے، اور آنے والے وزٹرز جو ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ایک حیرانگی کا ظاہر کرتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا جس کے اندر جو ہے وہ جنگوں کے لیے آمنے سامنے دو بدو جسے کہا جائے کہ تلواروں کی جنگ جو تھی وہ لڑی جاتی تھی، اور اس طرح کا اسلحہ جو تھا وہ استعمال کیا جاتا تھا جنگوں میں اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک بندوقوں کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور یہ ساری تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ ان بندوقوں سے مختلف جنگیں لڑی گئیں، جیتی گئیں، اپنی حفاظت کی گئی ان جو بندوقوں کے ساتھ۔ اور یہاں پر مختلف اقسام کی جو تلواریں ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور یہ تاریخ بتاتی ہیں کہ ان تلواروں کے ذریعے جو ہے وہ اپنی حفاظت بھی کی گئی، ان تلواروں کے ذریعے اپنے وطن کی حفاظت بھی کی گئی، اور اپنے ملک کے اندر جو دشمن تھے ان کو بھی انہی تلواروں کے ذریعے شکست دی گئی۔ یہاں پر دیکھیں
کہ اکثر ہم جو ہسٹری پر مبنی فلمیں ہیں یا ڈاکومنٹریز بنتی ہیں تو یہ چیزیں ہمیں ان میں دیکھنے میں ملتی ہیں. تو یہاں پر تیر کمان جو ہے ان کو سجایا گیا ہے اور جو یہاں پر آنے والے وزٹرز ہیں, سیاح ہیں, وہ ان چیزوں کو دیکھ کر ایک حیرانی کا اظہار کرتے ہیں, اور کیونکہ ان کے لیے یہ سب چیزیں جو ہیں اب ہسٹری کے میوزیم میں یا مختلف قسم کی موویز کے اندر ان کو دیکھنے میں ملتی ہیں. تو ناظرین, ابھی آپ نے جو ہے وہ مختلف اقسام کے ہتھیار دیکھے, اور اسی گیلری کا ایک اور حصہ آپ کو دکھاتے ہیں جس کے اندر بھی مختلف تاریخی چیزیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں. آئیے اب چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس گیلری کے اندر جو پینٹنگز ہیں ان کو سجا کے رکھا گیا ہے, اور میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں کہ یہ سکھوں کی جنگ تھی. اسے کہا جاتا ہے کہ چلیاں والا میں جو سکھوں کی جنگ ہوئی تھی 13 جنوری کو, یہ اس کے حوالے سے ایک پینٹنگ کے ذریعے جو ہے اس کو منظر کو واضح کیا گیا ہے. اسی طرح یہ جو ہے ایک پینٹنگ یہاں پر موجود ہے, اور یہ پینٹنگ کے ذریعے اس وقت کے حالات اور اس وقت میں جو لڑی جانے والی جنگیں تھیں ان کو پینٹنگ کے ذریعے جو ہے آج ہسٹری کو محفوظ کیا گیا, اور اب آنے والے لوگوں تک جو ہے وہ اس کو دکھایا جاتا ہے. یہاں پر دیکھیں کہ موڈوکی میں سکھوں کی ایک جنگ ہوئی تھی جو برٹش آرمی تھی ان کے ساتھ, تو اسی طرح ان کے جو منظر کشی ہے وہ کی گئی ہے. یہی اسی طرح سے علی والا میں جو سکھوں کی جنگ تھی, اس طرح سے تمام جنگوں کی جو پینٹنگز ہیں ان جنگوں کی جو منظر کشی ہے وہ کی گئی, اور یہی پینٹنگز جو ہیں آپ کو دکھائی گئی ہیں کہ کس طرح سے ان پینٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ کس طرح سے جنگیں جو تھی وہ لڑی جاتی تھی. اور اب آگے چلتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں پر اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ جو تھے, اگر سکھ ہسٹری یا سکھوں کی بات کی جائے تو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بنا یہ ہسٹری بھی ادھوری ہے, اور سکھوں کا جو ذکر ہے وہ بھی ادھورا ہے. اور میرے کیمرہ مین دکھا سکیں کہ سکھوں کی جو مہاراجہ رنجیت سنگھ تھے ان کی ایک تصویر بڑی سی وہ ہے اس گیلری کے اندر موجود ہے. اب آگے چلتے ہیں اور اس گیلری کا آگے والا حصہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں پر آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا گھوڑا جو ہے اس کو یہاں پر کھڑا کیا گیا ہے. یہاں پر آپ کو دکھائیں کہ مکمل ساز و سامان کے ساتھ اس گھوڑے کو یہاں پر رکھا گیا ہے, اور اصلی حالت میں تو نہیں لیکن اس گھوڑے کو یہاں پر جو ہے آپ کہہ لیں کہ کچھ سائنسی تکنیک جو ہیں ان کو استعمال کر کے اس گھوڑے کو یہاں اس کا پورٹریٹ جو تھا وہ یہاں پر رکھ دیا گیا ہے آنے والے لوگوں کے لیے. اور تاریخ ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں سبق دیتی ہے, اور تاریخ جو ہے ایک تلخ تاریخ بھی کہا جائے تو وہ بھی, اور حقیقت سے جو مبنی تاریخ ہے وہ ہمارے لیے بے پناہ سبق چھوڑ کے جاتی ہے. اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے کہ یہ مختلف اقسام کی جو گنے ہیں یا بندوق آپ ان کو کہیں تو یہاں پر ان کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہے. یہ ساری بندوقیں اپنے اندر ایک مکمل تاریخ جو ہے وہ سموئے ہوئے ہیں. تو ناظرین, ابھی آپ کو ہم دکھا رہے تھے کہ جو گیلری ہے آرمر گیلری اس کا وزٹ کروا رہے تھے, اور یہ خاصی اہمیت کی حامل جو گیلری ہے, اور یہاں پر نہ صرف لاہور کے رہائشی بلکہ پورے پاکستان سے لوگ جب شاہی قلعہ آتے ہیں تو اپنی دل میں ایک خواہش رکھتے ہیں کہ اس گیلری کا وزٹ کیا جائے, اور اپنی تاریخ کا جو ان کو علم ہو سکے یہ ان کے لیے ضروری ہے. اور نہ صرف پاکستان بلکہ آپ بات کریں کہ دوسرے ممالک کے سیاح جو ہیں وہ جب یہاں پر آتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیزیں جو ہیں نا وہ کافی آپ کہہ لیں کہ لگاؤ رکھنے والی چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے وہ یہاں پر آتے ہیں. اور یہی چیزیں جو ہیں ہمارے آنے والے کل کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے اپنے اندر بے شمار کہانیاں قصے لیے جو ہیں یہاں پر موجود ہیں. اور آج کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ اگر دیکھا جائے اور اس وقت میں دیکھا جائے تو اس وقت میں یہ جدید تھی جو آج ہمیں ایک بیکورڈ چیزیں لگتی ہیں, لیکن اس وقت یہ جدید تھی, اور ہمارے آنے والا جب دور بدلے گا تو تب یہ اور مزید پرانی ہوں گی, اور ہمارے جو دور میں موجودہ چیزیں ہیں وہ پرانی ہوں گی. لیکن یہ تمام چیزیں آرمر گیلری میں جو آپ کو وزٹ کروایا گیا اپنے اندر ایک تاریخ رکھتی ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.